ہمیں کہانی کو آگے بڑھانے سے قبل ایک اور حقیقت بھی جاننا ہوگی۔ 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ تک پاکستان ایئر فورس کو بھارتی ایئر فورس پر سبقت حاصل تھی۔ انڈیا کے پاس 1970 کے میراج 2000 طیارے تھے، جبکہ پاکستان کے پاس F-16 طیارے تھے۔ پاکستان نے F-16 1983 میں حاصل کیے تھے اور یہ میراج کے مقابلے میں جدید اور تیز ترین تھے۔ تاہم امریکہ نے ہمیں یہ طیارے مغربی سرحدوں اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے لیے دیے تھے۔ پاکستان انہیں بھارت کے ساتھ جنگ میں استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس ضمن میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان مانیٹرنگ ایگریمنٹ ہوا، جس کے بعد بھارت F-16 طیاروں کے خطرے سے آزاد ہو گیا۔ لیکن 27 فروری 2019 کی بے عزتی اور ونگ کمانڈر ابھینندن کی گرفتاری کے بعد انڈیا کو پاکستانی ایئر فورس کی مہارت کا اندازہ ہو گیا اور اس نے اپنی فضائیہ کو جنگی پیمانے پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نریندر مودی نے 2015 میں فرانس سے رافیل طیارے خریدنے کا اعلان کیا تھا۔ بھارت نے 2016 میں ایگریمنٹ بھی کر لیا، لیکن بھارت میں اسے ایک مہنگی اور غیر ضروری ڈیل قرار دیا جا رہا تھا۔ 2019 میں پاکستان سے مار کھانے کے بعد انڈیا کو رافیل طیاروں کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا، چنانچہ اس نے دن رات ایک کر کے جولائی 2020 میں فرانس سے 5 رافیل طیارے منگوا لیے۔ 2023 میں ان طیاروں کی کل تعداد 36 ہو گئی۔ یہ طیارے 2 ایئر بیسز پر رکھے گئے۔ امبالہ ایئر فورس اسٹیشن یہ ہریانہ کے قریب واقع ہے اور بھارت کا قدیم اور اہم ترین اسٹیشن ہے۔ یہاں انڈیا کا 17 اسکواڈرن ہے، جسے یہ گولڈن ایرو بھی کہتے ہیں۔ دوسرا اسٹیشن مغربی بنگال میں بھوٹان کی سرحد پر ہاسی مارا ہے، وہاں 101 اسکواڈرن ہے، یہ اسے فالکن بھی کہتے ہیں۔ انڈیا نے رافیل طیارے ان دونوں اسٹیشن پر اپنے ماہر ترین پائلٹس کے حوالے کر دیے اور انہوں نے ٹریننگ شروع کر دی۔ بھارت نے جب 2016 میں رافیل طیاروں کی پہلی ڈیل کی تو پاکستان نے بھی اسی وقت نئے طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا، لیکن ملک کے معاشی حالات نے اجازت نہیں دی اور یوں یہ عمل رک گیا۔ لیکن 2020 میں جب بھارت کو پہلے 5 رافیل مل گئے تو پاکستان کو نریندر مودی کے عزائم کا اندازہ ہو گیا اور اس نے بھی ایئر فورس کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجاہد انور اس وقت ایئر چیف تھے۔ چین سے J-10 جہاز خریدنے کا آئیڈیا ان کا تھا۔ آپ یہاں ایک اور حقیقت بھی ملاحظہ کیجئے۔ بے شک چین ہمارا ہمالیہ سے بلند، سمندروں سے گہرا اور شہد سے میٹھا دوست ہے، لیکن یہ اس کے باوجود خوفناک حد تک کاروباری ملک بھی ہے۔ چینی اپنے معاشی مفادات پر تمام تعلقات قربان کر دیتے ہیں، لہٰذا چین کی کمپنیوں نے J-10 کے لیے وہ سارے کاروباری حربے استعمال کیے جو دنیا بھر کے بزنس مین کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ڈیل چینی صدر کی مدد سے میچور ہوئی۔ چین میں صدر کو خدائی اختیارات حاصل ہیں۔ یہ بیک وقت صدر، کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا سیکرٹری جنرل اور چینی افواج کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ 3 الگ الگ پاور سینٹرز ہیں۔ پولیٹیکل پاور سینٹر میں کابینہ آتی ہے، وزیراعظم سمیت پوری کابینہ صدر کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ دوسرا پاور سینٹر کمیونسٹ پارٹی ہے، اس کی سینٹرل کمیٹی پورے ملک کا سسٹم چلاتی ہے۔ یہ جنرل سیکرٹری کو جواب دہ ہوتی ہے اور جنرل سیکرٹری عموماً صدر ہوتا ہے۔ یہ پاور سینٹر باقی دونوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور تیسرا پاور سینٹر افواج ہیں۔ ملک کا دفاع 3 افواج یعنی بری، بحری اور فضائیہ کے ہاتھ میں ہے اور صدر ان تینوں کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے۔ تمام افواج اس کے سامنے جواب دہ ہوتی ہیں۔ افواج کو ڈیل کرنے کے لیے صدر کے نیچے 2 نائب صدر ہوتے ہیں۔ ایک نائب صدر ہتھیاروں کو ڈیل کرتا ہے جبکہ دوسرا آپریشنز کو دیکھتا ہے۔ وزیر دفاع، سیکرٹری دفاع اور تینوں افواج کے چیف ان 2 نائب صدور کے ماتحت ہوتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور مجاہد انور کی سب سے پہلے چین کے نائب صدر جو ہتھیاروں کو ڈیل کرتے ہیں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور J-10 کی خریداری کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ ایک طویل پروسیس تھا جو آخر میں صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات میں طے ہوا۔ تاہم J-10 پاکستان آنے سے قبل مجاہد انور کی مدت ختم ہو گئی
اور ظہیر احمد بابر ایئر چیف بن گئے۔ ظہیر احمد بابر بھارت کے تبدیل ہوتے حالات پر نظر رکھ کر بیٹھے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بھارت رافیل طیاروں کے بعد فضائی لحاظ سے مضبوط ہو چکا ہے، یہ دن رات اپنے پائلٹس کو ٹرین کر رہا ہے، جس دن ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی یہ اس دن پاکستان پر حملہ کر دے گا۔ دوسرا، جنگیں اب گراؤنڈ سے فضا اور ہتھیاروں سے سائبر ٹیکنالوجی میں شفٹ ہو چکی ہیں۔ جو قوم سائبر اور فضا میں تگڑی ہوگی کامیاب صرف وہی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے 2 کام کیے، یہ J-10 طیاروں کے پیچھے لگ گئے۔ یہ 19 مارچ 2021 کو چیف آف ایئر سٹاف بنے اور انہوں نے 11 مارچ 2022 کو صرف 1 سال میں J-10 کا پہلا بیچ حاصل کر لیا۔ کامرا میں تقریب ہوئی اور پاکستان J-10 کا مالک بن گیا۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ J-10 کسی بھی طرح رافیل طیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ پاکستانی پائلٹس کا کمال تھا کہ انہوں نے ایک گمنام برانڈ کو دنیا کا بہترین طیارہ بنا دیا۔ ظہیر احمد بابر نے اس کے بعد پائلٹ سلیکٹ کیے اور انہیں دن رات پریکٹس اور ٹریننگ پر لگا دیا۔ پائلٹس کی غیر ضروری چھٹیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ان کا صرف ایک کام تھا، ٹریننگ اور آرام کے بعد پھر ٹریننگ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا دوسرا کمال سائبر یونٹ تھے۔ انہوں نے اسلام آباد کے اولڈ ایئرپورٹ پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے بجائے نیسٹ بنایا، پورے پاکستان سے ٹیلنٹ جمع کیا اور انہیں سائبر سیکیورٹی اور سائبر وار پر لگا دیا۔ یہ انتہائی مہنگا پروجیکٹ تھا، جبکہ پاکستان اور ایئر فورس دونوں کے خزانے خالی تھے۔ ایئر چیف نے یہ اخراجات پورے کرنے کے لیے ایئر فورس کے تمام اخراجات پر کٹ لگا دیا، فنکشنز ختم کر دیے یا سادہ کر دیے گئے، ہاؤسنگ کالونیاں اور بیرکس کی تعمیر بند کر دی، گولف کورسز کے میچ اور فنڈز بند کر دیے، انٹرٹینمنٹ کے بجٹ زیرو کر دیے اور بیرونی دورے اور غیر ضروری ایکسرسائز پر پابندی لگا دی، اور ساری رقم سائبر ٹیکنالوجی اور ٹریننگز پر خرچ کرنے لگے۔ ایئر فورس اپنے نئے چیف کی کنجوسی اور خپت پر حیران اور پریشان تھی، لیکن یہ شخص آنے والے وقت کو بھانپ گیا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ ہم نے اگر عقل سے کام نہ لیا تو ہم بھارت کی ماتحت قوم بن کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ یہ دن رات فوکس ہو کر آنے والے وقت کی پیش بندی کرتے رہے۔ ہم اگر آج پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں اس نتیجے پر پہنچتے دیر نہیں لگے گی کہ پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش تیار تھی۔ اس سازش کے تحت ملک میں ایک طرف افراتفری، سیاسی پولرائزیشن اور عدم استحکام پیدا کیا گیا، دوسری طرف ملک میں دہشت گردی پھیلائی گئی، تیسری طرف پاکستان کو عالمی سطح پر اکیلا کر دیا گیا، اور چوتھی طرف اسے IMF کے شکنجے میں دے دیا گیا۔ آپ کسی دن ٹھنڈے دل و دماغ سے 2013 سے 2023 تک کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو نتیجے پر پہنچتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ پاکستان کا مشکل ترین دور تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نالائق، ناتجربہ کار اور جذباتی لیکن پاپولر لوگوں کو اس کا حکمران بنا دیں، ملک دنوں میں تباہ ہو جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہاں ایک پاپولر کلٹ کو حکومت دے دی گئی اور اس نے ملک کی قبر کھود دی۔ آپ 2022 میں واپس جا کر دیکھ لیں، آپ کو یقین آ جائے گا کہ وہ ایک سازش تھی اور اس سازش کے لیے عوام کی باقاعدہ ذہن سازی کی گئی تھی۔ نتیجہ سامنے تھا۔ ملک میں 2022 اور 2023 میں ہنگامے شروع ہو گئے، سڑکیں بند اور تجارتی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں، سیاسی ورکرز ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے، نئے آرمی چیف کی تعیناتی بھی متنازع ہو چکی تھی۔ 9 مئی 2023 کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چھاؤنیوں اور دفاعی تنصیبات پر سیاسی ورکرز نے حملے کیے۔ لاہور میں کور کمانڈرز کا گھر جلا دیا گیا، ایئر فورس کے سینٹرز اور بیسز پر بھی حملے کیے گئے، لیکن ایئر چیف مارشل ان ہنگاموں پر توجہ دیے بغیر صرف اپنے کام پر فوکسڈ رہے۔ یہ شاید پاکستانی سسٹم کے پہلے شخص تھے جس نے پاکستان کے خلاف عالمی سازش کو بھانپ لیا تھا، اور جو اپنے حلقے میں کھلے عام کہتے تھے کہ سر یہ طوفان اصل نہیں، اصل طوفان اس کے بعد آئے گا، ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ لیکن کسی نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی۔ PAF کے سائبر یونٹ نے اس دوران کمال کر دیا۔
یہ انڈیا اور اسرائیل کے سسٹم میں گھس گیا اور وہاں ہونے والی تبدیلیاں نوٹ کرتا رہا۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ہمارے نوجوان بچوں نے بھارتی وزیراعظم کے اکاؤنٹس تک ہیک کر لیے تھے۔ یہ بھارت کا بجلی کا نظام، ڈیم کے اسپل ویلز، ایئر لائنز، دفاعی نظام، میزائل لانچرز، حتیٰ کہ انڈین سیٹلائٹ تک ہیک کر چکے تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، مارچ 2024 میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی مدت ملازمت ختم ہو گئی۔ یہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے۔ ان کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا بینیفیشری سمجھا جاتا تھا۔ ان کے بھائی میجر قدیر جنرل فیض حمید کے بیچ میٹ اور دوست تھے۔ یہ بھی حقیقت تھی اگر جنرل فیض حمید ایئر مارشل جواد سعید اور ایئر مارشل حسیب پراچا کو راستے سے نہ ہٹاتے اور اپنا وزن ظہیر احمد بابر کے پلڑے میں نہ ڈالتے تو یہ ایئر چیف نہیں بن سکتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان فیصل جاوید کی وجہ سے حسیب پراچا کو ایئر چیف بنانا چاہتے تھے، چنانچہ انہیں جنرل فیض گروپ سمجھا جاتا تھا اور جنرل فیض نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چیف کے عہدے سے محروم رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ یہ بھی ثابت ہو چکا تھا کہ 9 مئی 2023 کے فسادات میں جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا، لہٰذا ظہیر احمد بابر کی ایکسٹینشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آپ معجزہ دیکھیے کہ وزیر اعظم نے ایئر چیف مارشل کو ملازمت میں 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی، جس کے بعد اب انہوں نے مارچ 2024 کے بجائے مارچ 2025 میں ریٹائرڈ ہونا تھا۔ یہ ایئر فورس میں ایکسٹینشن حاصل کرنے والے ایئر چیف مارشل انور شمیم کے بعد دوسرے ایئر چیف تھے۔ انور شمیم کو جنرل ضیاء الحق نے ایکسٹینشن دی تھی۔ یہ معاملہ اگر اس ایکسٹینشن تک رہتا تو بھی یہ بنیان المرصوص سے پہلے ریٹائرڈ ہو جاتے اور یہ جنگ نئے ایئر چیف کو بریفنگز اور فل ٹیک اوور سے پہلے لڑنا پڑ جاتی۔ لیکن آپ اللہ کی کرنی دیکھیے کہ نومبر 2024 میں حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے ذریعے تینوں سروسز چیف کی مدت ملازمت 3 سال سے 5 سال کر دی، جس کے بعد ظہیر احمد بابر کو مارچ 2026 تک کا وقت مل گیا اور یوں انہیں بنیان المرصوص میں وہ کارنامہ سر انجام دینے کا موقع مل گیا جو مدت تک وارز اکیڈمی میں پڑھایا جاتا رہے گا۔ ہم اب آتے ہیں 2025 کے اپریل اور مئی کے واقعات کی طرف۔